अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सेहत से मुतलिक चंद बातें अर्ज़ करने की जसारत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर गौर फरमाएंगे। यूँ तो सेहत के मुतलिक जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल सेहत के बारे में आए दिन अपने टॉपिक्स देते रहते हैं, यानी कि स्टमक को कैसे वॉश करना है, किडनी को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, लीवर कैसे हमारा बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकता है, हमारा स्प्लीन कैसे ठीक रह सकता है, हमारे लंग्स कैसे ठीक रह सकते हैं। इसके लिए तो अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, लिवर स्पेशलिस्ट होता है, किडनी स्पेशलिस्ट होता है, या इंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट होता है, या पूरी बॉडी का कोई स्पेशलिस्ट होता है। वो आपको सही तरीके से वाज़े तौर पर बता सकता है कि हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वो इस शोबे से बिलोंग करते हैं, वो इस शोबे से मुंसलिक होते हैं और उनको अपने शोबे के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में आम लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा होता है। लेकिन इन बातों से अलग निकलकर मेरी अर्ज़ यह है कि एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा जो है ना अपने कुरान पर फोकस करना चाहिए, और कुरान से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी उसको सही तरीके से उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और जो भी यूनिवर्सल प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो यूनिवर्सल प्रॉफिट होता है उसके पास यूनिवर्सल मैसेज होती है। यूनिवर्सल प्रॉफिट है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यूनिवर्सल मैसेज जो है ये कुरान है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को वाज़ेह किया है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने बुज़ुर्गों को, और दुनिया के अंदर जितने भी स्टूडेंटशिप के दायरे के अंदर हैं, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनसे मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि वो किस तरीके से कुरानी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए अपने सेहत को बिल्कुल सही रख सकते हैं, और वो कैसे सेहतमंद हो सकते हैं। शाम के वक़्त जब इंसान कोशिश करता है कि मैं अज़ान सुनूं और नमाज अदा करूं, लेकिन उसे वज़ू करके रखना चाहिए। लेकिन अज़ान सुनने से पहले ही उसको खाने से फ़रागत पानी चाहिए, और जो भी उसको रात का खाना होता है वो शाम से पहले ही वो खाए, और उसके बाद वो बिल्कुल नमाज अदा करे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद वो बिल्कुल ना, जो भी उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो भी मतलब उसको मतलब जिस काम में भी वो कोशिश करेगा कि मुझे इस काम में थोड़ी मतलब और भी कुछ मतलब ज़रूरत है कि मैं इसमें मतलब कुछ करूं, तो वो कर सकता है। वो इशा तक अपने काम में लग सकता है। कोई स्टूडेंट होता है वो किताबों के साथ लगे रहता है, और या वो याद करेगा या कोई काम लिखेगा, या इसके अलावा वो मतलब मेमोराइज़ करेगा किसी चीज़ को, अपनी मेमोराइजेशन को बिल्कुल ना बिल्कुल वो बिल्कुल उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। ये तो मतलब कर सकता है, लेकिन इशा की अज़ान सुनते ही उसे क्या करना चाहिए, उससे अपना पूरा दफ्तर बंद करना चाहिए, और उसके बाद उसे सोने की तैयारी करनी चाहिए। उसके पास जितने भी सेल फोन्स हैं उनसे फरागत पानी चाहिए, बिल्कुल दूरी पर उसको रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मोबाइल के ज़रिए से हम बहुत सारी जो है ना मतलब जो हमारे लिए फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम होता है किसी चीज़ का। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु फी। अल्लाह ताला ने रात को बना दिया है आराम करने के लिए, नींद करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, और हम रात भर कोशिश करते हैं, कोई काम करने के पीछे लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन होता है, वो कहते हैं कि हम रात के 12 बजे तक बैठेंगे, पूरी रात को बैठेंगे। मैं कहता हूं कि वो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को डैमेज कर रहे हैं। तो अपने हार्ट को, माइंड को, ब्रेन को, सोल को डैमेज करने से बचाने से क्या होता है कि वो बिल्कुल फिजिकली फिट होते हैं, और उनका जो याद किया हुआ लेसन जो होता है वो तभी याद रह सकता है जब वो सेहत के उसूलों पर अमल करेंगे, और वही सेहत के उसूल जो हमारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिए हैं। तो उसके बाद उसको बिस्तर थोड़ा सा झाड़ना चाहिए, फिर उसको सोने की तैयारी करने से पहले उसको दुआ, हमारे पैगंबर ने फरमाया दुआ करनी चाहिए।
اور دعا جو ہے نا مختلف دعائیں واضح ہیں احادیث کے دائرے کے اندر، لیکن میں بھی آپ کو ایک دعا کہہ سکتا ہوں جو میں نے دیکھی ہے کہ سورہ الفاتح بالکل ہر ایک انسان کو یاد ہوتا ہے تقریباً، اور چہر کل بھی بالکل یاد ہوتا ہے۔ وہ سورہ الفاتح کو پڑھ سکتا ہے اور چہر کل پڑھ سکتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کے وہ ایک پیالے کی صورت اختیار کرے گا، اور اس کے بعد اس میں پھونک مارے گا۔ پھونک مارنے کے بعد وہ پورے بدن کو سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو ملے گا ان دونوں ہاتھوں سے، اور ایسا 3 بار کرے گا۔ اس کے بعد سو جائے گا، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ کان کے نیچے رکھ کر وہ دائیں کروٹ پہلے سوئے گا، اور اس کے بعد وہ کوئی کسی بھی کروٹ کو لے سکتا ہے، چاہے دائیں کروٹ سوئے چاہے بائیں کروٹ سوئے، کیونکہ سونے میں اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کس کروٹ سویا ہوں، لیکن اس کو شروع کرنا ہے دائیں کروٹ سے۔ اس کے بعد جب وہ صبح اٹھے گا، اٹھنے کے ساتھ ہی اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا ہے، یہ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہے، کیونکہ رات بھر جو انسان ہوتا ہے وہ سمجھو مطلب موت کے لپیٹ میں ہوتا ہے، اور جب صبح وہ جاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے کہ آپ جب اٹھو گے آپ یہ پڑھو گے کہ الحمدللہ الذی، اس پاک ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ہے اس پاک ذات کا، احیانا، جس نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی، بعدما اماتنا، کیونکہ میں مردہ تھا، میں سویا ہوا تھا، میری روح قبض بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو رات کے وقت ہی ان کی روح قبض ہوتی ہے، اور صبح جب کوئی ان کو جگانے کے لیے جاتا ہے وہ بالکل جاگتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بالکل مردہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس پر ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فقیر ہوں گے یا امیر ہوں گے یا غریب ہوں گے یا بیمار ہوں گے یا صحت مند ہوں گے، نہیں، کیونکہ روح جو ہوتی ہے اس کو تو جسم کے ساتھ مطلب جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بار روح نکال دیتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو باقی چیزوں کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت روح نکال سکتا ہے، اور رات کے وقت اکثر روحیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے رکھتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، یہ سلسلہ واضح ہوتا ہے، اور کبھی وہ روح رات کے وقت لوٹائی جاتی ہے اور کبھی نہیں لوٹائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے۔ اللہ چاہے گا اس کو لوٹائے گا نہیں، اس کا مطلب ہے اس کی پرمننٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور صبح جب سبھی لوگ جائیں گے وہ بالکل شام کو سویا ہوگا، صحیح طریقے سے صحت مند انسان سوئے گا، صبح وہ بالکل مردہ پڑا ہوگا۔ تو اس وجہ سے صبح یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور صبح کے وقت اٹھنے کا جو سلیقہ ہے، طریقہ ہے، وہ بالکل 4 بجے ایک مسلمان کو، بلکہ جو بھی کوئی انسان اس کائنات میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب ملل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مطلب مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے، کیونکہ صبح سویرے اٹھنے کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ ہم مطلب جو صبح کی اذان ہوتی ہے اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جملہ جو ہے باقی اذانوں سے بالکل مختلف ہے، یہ جملہ اضافہ ہے، تاکہ ہمیں یہ واضح مطلب ہونا چاہیے کہ نماز اس وقت جو ہے نا وہ نیند سے بہتر ہے۔ ہمیں جب اٹھنا ہے ہمیں پہلے اپنے وضو سے، اپنے مطلب بول و براز سے فراغت پانی ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، اس کے بعد اگر کسی کو ٹائم ہے تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد وہ تلاوت کلام اللہ کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی نماز اپنے وقت پر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بالکل ٹائم جس کو نہیں ملتا ہے وہ سمجھو کہ اس کی زندگی رائگان ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، دولت کے ڈھیر لگا سکتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں بالکل جمع کر سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں اس کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ ان تمام چیزوں سے فراغت پائے گا، کیونکہ اس کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس پڑھنے کے لیے جو صبح کا وقت ہوتا ہے سب سے بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت بالکل نا آکسیجن بھی پیور ہوتا ہے، اس وقت جو ہم اللہ تعالیٰ نے مطلب پورے مطلب اس یونیورس کو بالکل نا صاف کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل شدھ ہوتا ہے، اور اس وقت ہر کوئی کام سلیقے سے جو کرتا ہے اس کو اس کام میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے،
اور جب اسٹوڈنٹ اپنے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا صبح، وہ اتنا زیادہ مطلب رات کے وقت بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ رات کے وقت جو وہ پڑھے گا اس سے اس کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے نا مائنڈ بالکل نا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ سونے کا ٹائم ہے۔ لیکن صبح جب وہ 4 بجے اٹھے گا، اس کے بعد 5 بجے 5:30 بجے تک یا 6 بجے تک وہ دینی ایکٹیویٹیز کے ساتھ لگے گا، اس کے بعد 6 بجے کے بعد وہ کتابوں کے ساتھ لگے رہے گا، کیونکہ دنیا کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن اگر اس نے لیٹ اٹھنا شروع کر دیا، اگر اس نے لیٹ سونا شروع کر دیا، وہ کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکتا ہے، وہ کبھی بھی مطلب ایک دانا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے پاس ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا، وہ بالکل نہ مطلب فیک طریقے سے اس کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کبھی بھی ایتھیکل ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ دین سے دوری اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے، اذان کے اندر اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس لیے صبح سویرے اٹھنا اور شام کو سویرے سونا، عشاء کی نماز پڑھ کے ہی سونا، اس کی دماغی قوت کو بالکل برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کی طرف پوری طرح سے توجہ دیں گے اور میری اس مختصر بات پر بالکل آپ غور فرمائیں گے۔ اگر مجھے کہنے میں کسی قسم کی مطلب کوئی بھی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کو بالکل مطلب ایک طرف چھوڑ کے آپ خالی ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز ان باتوں کی طرف توجہ فرمائیں گے، اور بالکل ہمارے پیغمبر یونیورسل پیغمبر کی مسیج کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں گے، اور قرآنی تعلیمات سے منسلک آپ بالکل زیادہ متوجہ ہو جائیں گے۔ جتنے بھی ٹیسٹس انسان کرتا ہے، جتنی بھی دوائیاں کھاتا ہے دنیا کے اندر، یہ ساری دوائیاں پھر آپ کے لیے نہیں ہے۔ آج کل واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی مریض کو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹس کیے جاتے ہیں۔ یہ سب بیکاری ہے۔ ایسے کرنے سے بالکل آدمی کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے، بالکل صحت کے اصولوں پر اس کو کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو اور بھی کچھ انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ تو اب میں آپ سے بالکل مطلب آپ سے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔